بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمان رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق حسب وعدہ، جیسا کہ آپ سے ہم نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی پرنور گھڑیوں کے اندر روزانہ کی بیس پہ ہم انشاءاللہ ایک عالم دین، مذہبی اسکالر، کوئی مذہبی شخصیت، کوئی اللہ کے حبیب پہ نعت خوانی کے حوالہ سے ثناء یہاں حاضری پیش کیا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں دو عظیم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ پروفیسر محمد فیصل جاوید صاحب، جو کہ فیضل بیرا شریف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم فل اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ الکرم فرینڈ کے پلیٹ فارم کے تحصیل سطح پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن اساتذہ پاکستان ضلع بمبر آزاد کشمیر۔ یعنی کہ اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک مذہبی شخصیت، میری مراد جناب محترم اصغر علی شوکت صاحب، جو کہ دعوت اسلامی کے رابطہ شورا کے انچارج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بمبر آزاد کشمیر کی مرکزی اتحاد اہل سنت کے چیئرمین ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب، آپ کو اللہ سلامت رکھے کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ ناظرین کرام، ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے پہلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے کہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، نیکیاں سمیٹنے کا ماہ مقدس ہے، وہی نیکیاں سمیٹنے کا موسم بہار ہے۔ تو جناب محترم اصغر علی شوکت صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کا کہ آپ تشریف لائے۔ تو ہمارا موضوع ہے صدقہ اور صدقہ جاریہ۔ تو ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں، شوکت صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ صدقہ ہے کیا؟ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے جناب علامہ شمس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے ہمیں اس بہار رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا۔ جی جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا ایک مذہبی اور ہر حوالے سے ایک ٹرانسمیشن کا جو یہ کام شروع کیا ہے، یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بے شک جناب۔ کہ ماہ رمضان کے حوالے سے تمام لوگوں کو مسائل سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے۔ بے شک جناب۔ تو میں اس پہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ جناب۔ باقی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ماہ رمضان کے حوالے سے، جی جی۔ اور یہ جو صدقہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے واہ، وہ صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ واہ سبحان وہ اللہ، صدقہ ہے۔ واہ واہ۔ جس طرح سے انسان اپنے مال کا، اپنی جان کا صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس طرح آگ خش و خشاک کو کھا جاتی ہے نا، بے شک۔ صدقہ بھی گناہوں کو اسی اللہ طرح سے کھا سبحان جاتا ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ باقی اپنے کسی بھی اسلامی بھائی سے یا مسلمان بھائی سے جب بھی آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں بے تو شک۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ رستہ سے گزر رہے ہیں، بے شک۔ رستے میں پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، اس کو بھی آپ رستے سے ہٹا دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، یہ جو پروگرام ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ہمارے بمبر کے لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا جی بسم اللہ، کہ یہ پروگرام جو ہے اس کو باقاعدہ سے سنیں،
بے شک آپ کے گھر میں یہ ایک لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے مذہبی مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. بے شک جناب. تو یہ آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے اور میں اس پہ انتہائی خوشی بھی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی. بے شک. اور وہ آپ نے اس دفعہ پوری. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ماشاءاللہ جناب. ناظرین, یہ ہم نے کیونکہ پروگرام شروع کیا, چونکہ محترم اصغر علی شوکت صاحب نے صدقہ کے حوالے سے بھی آگاہی دی اور ساتھ ساتھ ہماری پوری ٹیم کو اور ہماری اس چھوٹی سی سعی کو اور کاوش کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. ناظرین, یہ پروگرام اس کے اندر اگر آپ کوئی بھی اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارے الحمدللہ یہاں جو بھی تشریف لا رہے ہیں وہ الحمدللہ پڑھے لکھے پروفیسر, اسکالرز تشریف لا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس کے بعد جناب پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اسی بات میں سے جو اصغر علی شوکت صاحب صدقہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا بھی صدقہ ہے. یہ تو ہو گیا صدقہ, کیونکہ ہمارا موضوع ہے صدقہ اور صدقہ جاریہ. ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے صدقہ اور صدقہ جاریہ میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میں سب سے پہلے تو بہار رمضان ٹرانسمیشن کی تمام ٹیم اور بالخصوص میزبان پرامہ شمس الرحمان چشتی صاحب, جزاک اللہ جناب, آپ کو مبارکباد بھی دیتا خیر ہوں مبارک جناب, اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت کہ رکھے. آپ نے مرکزی اتحاد اہل سنت ضلع بیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ خوبصورت پروگرام شروع کیا. بے شک جناب. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین آمین آمین. اور ہم سب کو اس روحانی پروگرام کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جناب. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی جی کہ صدقہ اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ ہر وہ چیز جو ہم رب کریم کی رضا کے لیے رب کریم کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. بے شک جناب. اور صدقات کی 3 معروف قسمیں ہیں. نمبر 1, جی جی ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ اور زمین کی فصل پر عشر فرض ہے. بے شک. نمبر 2, نظر, صدقہ فطر, قربانی وغیرہ. جی جی. اور نمبر 3, نفلی صدقات. بے شک. یعنی جو صدقات ایک بندہ مومن اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. بے شک جناب. یہ تو ہوا صدقہ. جی جی. اب صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ. صدقہ جاریہ آپ کا ہر وہ کام ہے جس کو آپ نے دنیا کے اندر کیا, اب اس کام کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. بے شک. اور جب لوگوں کو قیامت تک کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے بے شک تو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کا وہ جو عمل ہے اگر وہ قبر کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہے جی جی تو ایسا جو کام ہے ایسے کام کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کریم کی ذات کا امت مسلمہ پہ بڑا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ کی ذات نے نیکی اور بلائی کے ایسے راستے رکھ دیے, ایسے دروازے کھول دیے امت مسلمہ کے لیے جی جی کہ اگر وہ ان نیکی اور بلائی کے کاموں پر عمل کریں گے جی تو جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, پردہ فرما جائیں گے, تو یہ جو کام ہیں یہ ان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دیتے رہیں گے. اور یہ صدقہ جاریہ اور یہ صدقہ جاریہ. واہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کتنے خوبصورت پیرائی کے اندر یہ یقیناً ہمارے دلوں کی ویران کھیتی کو ہرا بھرا کرنے کے حوالہ سے ہے. چونکہ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہی ہے, چونکہ ویسے بھی فصل کٹائی کا موسم جاری ہے, کچھ لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو میں اسی سوال اور اسی بات کے اندر سے بات کو تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ صدقہ جو عام صدقہ ہے وہ صدقہ جاریہ کب بنتا ہے؟ اس حوالے سے کہا فرمائیں. بسم اللہ. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس چیز کو رب کی رضا کے لیے رب کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں جی جی تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. بے شک. اب اس وقف کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کی تملیک یعنی ملکیت اور منفعت
یعنی جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں۔ بہترین۔ اس کی مثال سمجھ لیں، آپ نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی، جی جی، اب آپ نے جو زمین آپ کی ملکیت میں تھی اس ملکیت کو بھی وقف کر دیا، بالکل، اور اس مسجد سے مسلمانوں کو جو فائدہ ہوگا اس فائدے کو، اس منفعت کو بھی آپ نے لوگوں کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ۔ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت اس میں کیا ہے کہ آپ اس چیز کی ملکیت کو وقف نہ کریں، لیکن جو اس کی منفعت اور فائدہ ہے اس کو وقف کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی دکانیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری دکانیں ہیں یہ رہیں گی تو میری ملکیت میں، لیکن اس کاروبار سے مجھے جو پرافٹ ہوگا، منافع ہوگا، اس کا نصف یا چوتھائی یہ فلاح عامہ کے جو کام ہیں ان کے لیے وقف ہے۔ واہ، تو یہاں پر آپ نے ملکیت تو آپ کی، وہ دکانیں آپ کی ملکیت میں ہیں، جی جی، لیکن ان کی جو منفعت اور فائدہ ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں فلاح عامہ کے کاموں میں کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ تو جو صدقہ جاریہ ہے اس کے بنیادی طور پر یہ دو صورتیں ہیں۔ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز کے اندر، چونکہ قبلہ پروفیسر صاحب تعلیمی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی لیے ان کا سمجھانے کا طریقہ، باقی یقیناً آپ بھی اس طریقے سے بہت لطف اندوز ہوتے ہوئے بہت سے آپ کے مسائل کے اوپر دسترست حاصل کر رہے ہوں گے۔ میں یہیں سے بات بڑھاؤں گا، پروفیسر صاحب آگے چلتے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے کہا کہ صدقہ جاریہ کی کچھ صورتیں بھی ہیں، جی، یہ ابھی آپ صورتوں کی طرف بات کر رہے تو میں تو چاہوں گا کہ اسی موضوع کو تھوڑا سا بڑھایا جائے۔ وہ کتنی صورتیں ہیں، ذرا وہ حضور کے فرامین سے اگر مل جائیں تو بسم اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی بسم اللہ جناب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جی جی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب یجری للعبد اجرہن، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے بندے کا اجر جاری ہو جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، حالانکہ انسان مرنے کے بعد اپنی قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ جی جی، یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، بے شک، یہ دنیا مہلت کی دنیا ہے، بے شک، لیکن جب انسان اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو پھر جو عمل کی جو طاقت ہے، عمل کی جو دنیا ہے وہ باقی نہیں رہتی، بے شک جناب۔ مہلت کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو 7 اعمال ایسے ہیں کہ اگر اس نے دنیا کے اندر کیے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، تو یہ قبر کے اندر بھی اس کو فائدہ دیں گے۔ اللہ، ان میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ من علم علما، جس نے لوگوں کو علم نافع سکھایا۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اب علم نافع ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جو آپ کو دین اسلام کی بصارت اور رب کریم کی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔ بے شک جناب، وہ علم جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جائے، بے شک جناب، وہ علم جو آپ کو حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق اور تمیز بتائے، بے شک جناب، وہ علم جو آپ کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق بے بتائے، شک جناب۔ اس علم کو ہم کیا کہیں گے؟ علم نافع۔ تو فرمایا سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ جس نے لوگوں کو علم نافع سکھایا۔ آگے فرمایا نمبر 2، او اجرا نہرن، یا اس نے کوئی نہر جاری کر دی، میٹھا اور ٹھنڈا پانی، کوئی نہر جاری کر دی۔ ٹھیک ہے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے، بے شک جناب، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور بالخصوص موجودہ دور کے اندر کہ جب ساری کی ساری جو دنیا ہے، کائنات ہے، وہ ابھی آلودگی کا شکار ہے۔ بے شک۔ تو فرمایا جس نے ایسا چشمہ یا ایسی نہر جاری کی کہ جس کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ، جس کا پانی لوگوں کی کھیتیوں تک پہنچ رہا ہے، اللہ، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں اور وہ طرح طرح کے پھل اور سبزیاں حاصل کر رہے ہیں، سبحان ان کے جو اللہ، جانور ہیں فرمایا وہ اس پانی کو پی رہے ہیں، تو فرمایا اس کا یہ جو عمل ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ سبحان آگے اللہ۔ فرمایا شمس اور ماسا، جس چیز کا آپ نے ذکر کیا، جی جی جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ امت کے سب سے بڑے حکیم ہیں، اللہ اکبر، بے شک، آپ نے اس کا الگ سے ذکر فرمایا، او حفر بیرن، سبحان کہ اللہ، جس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، واہ واہ، جس نے کوئی نلکا لگوا دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم کہتے ہیں واٹر از لائف، بے شک، پانی کیا ہے؟ زندگی ہے، پانی زندگی ہے، پانی سے ہی زندگی ہے، جی جی، اور کائنات کی ہر جاندار چیز کو پانی سے کل شیء حی من الماء افلا یؤمنون، اللہ کی ذات فرما رہی ہے
کہ ہم نے کائنات کی ہر جاندار ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، بے شک۔ افلا یؤمنون، کیا وہ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے؟ آئے تو فرمایا کہ اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کسی سڑک پر پانی کا انتظام کر دیا، جی جی تو فرمایا وہاں سے اگر کوئی بھی مسافر گزرے گا، کوئی راہگیر گزرے گا، کوئی انسان گزرے گا، جی جی کوئی جانور گزرے گا، کوئی چرند گزرے گا، کوئی پرند گزرے گا، کوئی درندہ گزرے گا، واہ کوئی حشرات گزرے گا، اگر وہ اس پانی کو استعمال کر رہا ہے، فرمایا اگر وہ قیامت تک اس پانی سے وہ یہ چیزیں نفع حاصل کرتی ہیں، تو فرمایا جس نے اس نیکی کی بنیاد رکھی تھی اس صاحب قبر کو قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اگر فرمایا او غرس نخلا، یا کسی نے کھجور کا درخت لگا دیا، سبحان اللہ، یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ذکر فرمایا، بے شک، کیونکہ تمام درختوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں سید الاشجار، تمام درختوں کا جو سردار درخت ہے فرمایا وہ کھجور ہے، بے شک جناب، سید الاشجار، واہ سید الاشجار تمام درختوں کا جو سردار درخت ہے، بے شک، اور منافع کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے اگر کوئی تمام درختوں پر کوئی درخت فوقیت رکھتا ہے تو وہ کھجور کا درخت ہے۔ بے شک جناب، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کی ذات نے کھجور کو خاص فرمایا، لیکن فرمایا کہ کوئی بھی پھلدار درخت یا سایہ دار درخت جس سے کوئی انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، واہ جس سے کوئی پرندہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، جس سے کوئی جانور فائدہ حاصل کر رہا ہے، جس سے کوئی درندہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، سبحان کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، تو فرمایا جس نے وہ درخت لگایا ہے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ تو ماشاء اللہ، ہمیں اس پس منظر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آیا درخت لگانے ہیں یا درختوں کو کاٹنا ہے۔ واہ بے شک، آگے فرمایا او بنا مسجدن، سبحان یا اللہ، اگر کسی نے مسجد بنا دی، بہت خوب، دیکھیں اس کائنات پر جو زمین ہے، زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں میں سے اگر سب سے محبوب ترین کوئی ٹکڑا ہے رب کی بارگاہ کے اندر، رب کی نظر میں، تو فرمایا وہ کون سا ہے؟ مسجد، وہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، فرمایا مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے 5 وقت رب کے نام کا ذکر بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بے شک جناب، مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو علم دین ہے اس کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ واہ بے شک بے شک، تو فرمایا جس نے مسجد بنا دی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من بنا مسجدن یبتغی وجہ اللہ، کہ جس نے مسجد بنائی کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنت، فرمایا اللہ کی ذات نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، او ورثا مصحفن، یا کسی نے وراثت کے اندر قرآن پاک کو چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ، دینی کتب کو چھوڑا، سبحان اللہ، قرآن پاک اپنی زندگی کے اندر اس نے قرآن پاک پرنٹ کروا کر مفت لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام اور اخلاقیات کے ریلیٹڈ متعلقہ کتابیں اس نے کسی مسجد کے اندر رکھ دیں، کسی جو ہے مدرسے میں دے دیں، بے شک یا کسی لائبریری کے اندر اس نے کتابیں جمع کروا دی، بے شک جہاں پر شمس الرحمان صاحب میں جی بسم اللہ، ضرور ضرور، جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، جی ضرور جناب، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام جو اہلیان بمبر ہیں ان کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں بے شک، کہ مدنی جامع مسجد کوٹھی موڑ بمبر میں جی مرکزی اتحاد اہل سنت ضلع بمبر اور الکرم فرینڈز ضلع بمبر کے پلیٹ فارم سے محمدیہ، غوثیہ، سلطانیہ اسلامی لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، آپ تمام احباب کو جو اہلیان بمبر ہیں ان کو مبارک ہو۔ واہ واہ مبارکباد ہے، یہ شک خیر مبارک، اس بہار رمضان ٹرانسمیشن کی وساطت سے جی میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری لائبریری کو جو تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام، اخلاقیات اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جی ان کے متعلقہ بنیادی کتب کی ضرورت ہے۔ بے شک تو جناب، میری تمام جو سننے والے، دیکھنے والے احباب ہیں، بالخصوص وہ احباب جو امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں اپنے بے دلوں کے شک اندر، جناب، بے شک جناب، وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جی اس کا تو بڑا فائدہ یہ ہوگا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے جو
میرے خیال میں یہ جو آپ پوائنٹ بتایا ہے کہ جس نے قرآن یا کوئی بھی کتاب دین کی اشاعت کے لیے رکھی، تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کا یہ بہت خوبصورت قدم ہے جناب، کہ جس کے وجہ سے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم بڑھتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جو سوال ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ جواب دیں گے تو آپ کو قرآن اندازی کے ذریعے اس کا انعام انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، جس میں KHB ٹریول اینڈ ٹورز جو عمرہ کے گروپ لے کے جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کچھ یہ ہے کہ قرآن پاک کتنے عرصہ میں نازل ہوا۔ جو پہلے جواب دے گا تو اس کا یا ایک جیسے جوابات ہوں گے تو قرآن اندازی کے ذریعے جن کے نام نکلیں گے انشاءاللہ ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے جی۔ پروفیسر صاحب تھوڑی سی اس کو آپ اپنی بات کو مکمل کیجیے۔ میں جو ہے نا اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف جی بسم اللہ بسم اللہ۔ آخری جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو صدقہ جاریہ کا کام ہے، جی جی فرمایا او تارک والدن یستغفر لہ بعد موتہ، جی یا اس کا ایسا نیک اور صالح بچہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ بے شک جناب، آج موجودہ دور کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے بے شک جناب، بہت ضرورت کہ ہے ہم اپنے بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں جی جی، جو تقوی اور نیکی پر مشتمل ہو۔ بے شک جناب، اگر ہم ان کی ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب والدین دنیا کے اندر ہوں گے تو وہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں گے۔ واہ سبحان اللہ، اور جب ایسے بچوں کے والدین دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اللہ، تو فرمایا پھر وہی بچے جن کی تربیت تقوی اور صلاح پر کی گئی ہے، نیکی اور بلائی پر کی گئی ہے، بے شک جناب، تو فرمایا وہ بچے اپنے والدین سے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ بے شک جناب، آج اس امر کی ہمیں ضرورت ہے، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے امتحانات سے فارغ ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ امتحانات سے فارغ ہے تو ہم اس کو قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کروانے کی کوشش کریں۔ بے شک جناب، بے شک۔ آج آخری بات کروں گا، جی جی بسم اللہ۔ آج ہم یہ تو اکثر کہتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنا رزق لے کر آتی ہیں، بے شک، اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت میں ہوتی ہے، بے شک، لیکن ہمیں اپنے رسول کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا اے لوگو تم اپنی بچیوں کو سورہ نور اور سورہ واقعہ حفظ کرواؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ جب ایک بچی گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت کرے گی یا سورہ واقعہ جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، بے شک، اللہ کی ذات ان کو کبھی بھی جو ہے کسی کا محتاج نہیں کرتی۔ بے شک جناب، یہ تو جب ایک بچی کی تربیت اس نہج پہ ہوگی، وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گی، جی جی، تو فرمایا پھر واقعی اللہ کی ذات اس گھر پر رزق کے دروازوں کو کیا کر دے گی؟ کھول دے گی۔ تو میری آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ یہ نیکیوں کی وہ بہار کا موسم بے ہے، شک جناب، اس موسم بہار کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ یہ جو صدقہ جاریہ کے کام ہے یہ کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، اور میری یہ بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے جو وارثین ہیں وہ صدقہ جاریہ کریں گے، جی جی، بلکہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا، یہ جو کام میں نے ذکر کیے ہیں، ان کاموں میں سے کسی ایسے کام کی بنیاد رکھ کے جائیں جی جی، کہ کل جب آپ قبر میں ہوں، کام اور مہلت کی وہ ختم ہو چکی ہو، جی جی، تو وہاں قبر کے اندر آپ کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہو، اور ان اعمال کا جو وہ ثواب ہے بے شک جناب، وہ آپ کی قبر کے اندر پہنچے، آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کو رب کی رضا حاصل ہو۔ بے شک جناب، ماشاءاللہ ناظرین کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر نہایت خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرما رہے تھے جناب محترم پروفیسر محمد فیصل جاوید صاحب، جو اپنے اتنے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، یہ حدیث پاک یقیناً آپ نے پہلے سنی ہوگی یا نہیں بھی سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر بہت فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ ایسا صدقہ کر جائیں، کچھ اپنے ہاتھ سے ایسا دے کے چلے جائیں۔ یہ پروگرام کا وقت اگر ہوتا تو ہم یقیناً اس بات کو اور بڑھاتے، لیکن ہم نے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے پروگرام کو سمیٹنا ہے۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو بہار رمضان ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔